خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے اور سورۃ العمران کا رکو نمبر 10 جو کہ آیت نمبر 92 سے 101 پر مشتمل ہے۔ رکو نمبر 10 میں اللہ کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک خدا کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر خرچ کرنے سے مراد بھلائی اور مراد تقوی فرمانبرداری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو، تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ مجھے اپنے اموال میں بیروحہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے اور اس کو میں راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ہی اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ مزید آگے ایک شأن نزول آیت کا آیت نمبر 93 میں کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیم پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، اور ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا نزول فرمایا اور انہیں بتایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا وقتاً، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی حکمت کے تحت اللہ کے حکم سے، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی اور یہودیوں نے اس کا انکار کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم توریت میں یہ مضمون تمہارا موجود ہے، اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو توریت لاؤ اور اس میں سے ہم نکال کر دیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے، بس وہ ہر بات میں دخل اندازی اور اعتراضات کرنا ان کی عادت بن چکی تھی، اور وہ توریت نہ لائے اور جھوٹا خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے باوجود جو اللہ اور اس کی باتوں کو جھٹلائے، جھوٹ باندھے، تو وہ ظالم ہے۔ پھر آگے دین ابراہیم پر چلنے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہی ہے۔ دین محمدی اس امت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ہر بار کی طرح یہودیوں نے پھر سے اعتراض کیا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے تو افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، نیز خانہ کعبہ پرانا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، اور برکت والا ہے اور سارے جہاں کا رہنما ہے، یعنی یہاں پر خانہ کعبے کے قبلے کی عظمت، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیسے خانہ کعبہ کی عظمت اور شان کا بیان جس میں پیچھے چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے تو بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، ٹھیک ہے، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے، اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس کی سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے، یعنی جانور بھی جانور کے شکار کو یہاں پہ حرام سمجھتا ہے، وہاں شکار نہیں کرتے، نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ مزید مقام ابراہیم وہ پتھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے، یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانے گزرنے کے اور بکثرت ہاتھوں سے مسح ہونے کے باوجود ابھی تک باقی ہیں۔ آگے اللہ پاک اہل کتاب والوں سے ایک بات خطاب فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب والوں،
تم ان لوگوں کے یعنی جن کی دلوں میں ابھی ایمان مضبوط بھی نہیں ہے، وہ ایمان کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا چھپا کر اور انہیں رد و بدل کر کے ان کو بہکاتے کیوں ہو؟ یہ تو وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت اور انجیل میں ہے، یہ کہہ کر تم انہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توریت میں لکھی گئی ہے اور واضح لکھی گئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسی طرح اہل کتابیوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کے اہل ایمان کی طرف مخاطب ہو کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، اگر وہ تمہیں بہکاتے ہیں اور تم ان کے بہکاووں میں آ جاؤ تو تمہارے ایمان کو کفر پہ لے جا کر چھوڑیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ کفر کی طرف جاؤ ہی کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی زبان مبارک سے خود قرآن مجید سنتے بھی تھے۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، اس کے باوجود ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ موجود ہیں تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی دینی تعلیمات آنے کے باوجود ہم کیسے آپس میں بحث و مباحثہ میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ آیت نمبر 101 ہے جس میں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ رکوع نمبر 11 جو کہ آیت نمبر 102 سے 109 پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ہرگز نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں، یعنی تم مرتد مت ہونا، کفر کی حالت میں مرنا مت، مگر صرف اور صرف تب مرنا جب ایمان کی حالتوں میں ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، فساد اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر عداوت اور دشمنی کا غلبہ غالب تھا، اس نے اللہ پاک نے یعنی تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مسلمانوں کا دشمن ہو گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سبب سے، حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے سبب سے تمہاری دشمنیاں مٹا دی گئیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی، اور اس طرح تمہارے دلوں میں الفت محبت کے جذبات پیدا کر دیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دے دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں جا پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دولت ایمان عطا کر کے ان کو تباہی سے بچا لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو کہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہے اعلان کرے، جو اچھائی کے کام کی طرف رغبت دلائے اور برے کام سے روکے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جیسو نہ ہونا جو آپس میں پھوٹ یعنی ڈالتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے فساد برپا کرتے ہیں، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بات اس کے کہ روشن نشانیاں ان کے سامنے واضح آ چکی۔ مراد ہے یہود نصارہ، یعنی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، اس کے باوجود یہود نصارہ آپس میں اختلافات، عداوت، دشمنی پہ جو ہے راسخ رہے اور ایک دوسرے کے جو ہے دشمن بنتے رہے، اور اس آیت نمبر 105 میں اللہ پاک نے بتایا کہ آپس میں اس طرح اختلاف اور افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم نے زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام سے قبل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے آپس میں اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اختلافات برپا کی، ایک دوسرے میں عداوت کو غالب رکھا۔ مزید اللہ پاک نے آگے قیامت کا منظر ایک نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس روز کچھ لوگوں کے منہ جو ہے روشن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے منہ افسودہ کالے سیاہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو عذاب اب چکو، اس کا بدلہ، اور اس کے مقابل جو اللہ کی اطاعت فرماتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے تھے تو وہ خوش باش ہوں گے، ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہوں گے، ایسے جن کے منہ تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشگی ہوگی رحمت۔ مزید یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کوئی بھی جہنم کا مستحق تب ہوتا ہے کہ جب وہ جہنمیوں والا اعمال کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جہنم میں خود جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیا جاتا، اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے اعمال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ ظلم نہیں کر لیتا۔ رکوع نمبر 12 جو کہ آیت نمبر 110 سے 120 پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں،
ٹھیک ہے، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ مراد یہ ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں نا یہودی کہ ہم سب سے افضل ہیں، تم نہیں افضل، تو اللہ پاک فرماتے ہیں افضل تو وہ ہے جو حکم دے اچھائی کا، برائی سے منع کرے، اللہ پہ ایمان رکھتے، اور کاش کتابی لوگ بھی ایسا کر لیتے تو ان کے لیے ہی بہتر ہوتا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں کچھ مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور مگر زیادہ کافر ہیں جو ان باتوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان آیات سے یہودیوں کی ان بات کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، جبکہ یہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ لاڈلی قوم تو وہ ہے اللہ کی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات کا، اور اللہ یعنی اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو ان تمام کیٹیگریز میں، ان تمام اصولوں پہ امت محمدیہ اترتی ہے، تو اس لیے اللہ کی لاڈلی قوم امت محمدیہ کہلائے گی، کیونکہ وہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لاتی ہے، اور حکم جو ہے برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کشمکش میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ ایمان لا چکے تھے، تو ان کے سرداروں نے انہیں یعنی دشمنی موڑ لی اور انہیں تکلیف پہنچاتے، تو اس پہ یہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے یہ یہود، مگر صرف ستا ہی سکتے ہیں۔ انہی غفلتوں کی وجہ سے ان کے اوپر خواری ذلت مسلط کر دی گئی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو اپنی ذلت اور خواری سے بچنا، تمہارے لیے بہترین رستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کی اطاعت کرو، ہی تم حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہو۔ اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد اور پیمان کریں، اور لوگوں میں آپس میں فساد برپا نہ کریں بلکہ امن قائم کریں۔ پھر مزید یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے، تو یہودی علماء نے جل کر کہا، حسد میں آ کے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے وہ بوڑھے لوگوں میں سے ہے، اچھے لوگوں میں سے نہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کے دین نہ چھوڑتے۔ تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک نے فرمایا سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مزید اہل ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جس طرح راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا، تہجد کا پیچھے ذکر تھا، نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کامل رکھنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا، ایک کامل ایمان والے کی بھی یہی اوصاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا جو یہودیت کی ضد کو چھوڑ کر دین اسلام امت محمدیہ کے دائرے اسلام میں آ جائے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے بھی یہی اپنا اوصاف رکھے، تو اللہ پاک ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور یہودیت میں ہی مرے اور اپنی ہی ہڈ دھرمی کے ساتھ مرے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ہی ان کا مال، نہ اولاد، کوئی چیز ان کو نہ بچا سکے گی، اور وہ جہنمی ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، وہ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کہ کافر خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر ریاکاری اسے تباہ کر دیتی ہے، جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر اور نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے، تو یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء سرداروں پر کرتے تھے، اور وہ خرچہ بے فائدہ تھا، اس کا انہیں کوئی ثواب نہ ملتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اس سے کفار کے تمام صدقات مراد ہے اور ان کا کوئی ثواب انہیں نہیں اور صدقات ضائع ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی صدقات کرتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، صرف اور صرف ریاکاری کے سبب، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت یعنی ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے اعمال کو ریاکاری کے سبب سے ضائع کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو اپنے قرابت دار، رشتہ داروں، یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا پڑوس کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ان کی یہ آرزو ہے کہ جتنی ایذا تمہیں پہنچا سکے وہ پہنچائیں، یعنی تم سے حسد جو رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے جس طریقے سے آپ سے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوگوں سے تعلقات آپ کے بن جاتے ہیں، تو آپ ظاہری تعلقات تک قائم رہیں، ٹھیک ہے،
تو باطنی طور پہ آپ ان سے اپنا میل جول نہ رکھیں، نہ اپنے راز ان پہ عیاں کریں، صرف ایک لمٹ تک ان تک محدود رہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہی ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ کے تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس یہ تمہیں پسند نہیں کرتے، یہ دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ اور ان میں سے جو منافق ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں، تم ان سے بچو، ان کے اس غضب حسد سے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اللہ پاک اپنی ہر بات کو تم پر واضح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہود اور جو ہے ان کی حسد کی انتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کفار کی بھی، کہ ان کے کفار اور حسد کا یہ عالم ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور مزید حسد ان کا بڑھتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر و تقوی کو اپنا شعار بنا لیں تو کافروں کا کوئی دعوے دار یا مددگار نہ ہوگا۔ تو جب اللہ پاک نے یہ بات کہہ دی تو یہ حق کی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ہم سے بغض رکھتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے، دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں بڑھانی چاہیے۔ رکو نمبر 13 جو کہ آیت نمبر 121 سے 129 پر مشتمل ہے۔ اب رکو کا آغاز جو ہے جنگ احد اس کے بیان سے ہوگا، کہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تو جنگ بدر کی شکست کھانے کے بعد کفار کو بڑا ہی غم اور رنج آیا، اور ان کے اندر ایک کہہ رہے نا بدلے کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور انصار اور ایک منافق جس میں شامل تھا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس سے بھی مشورہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے انصار جو ہے اور جو منافق تھا، منافقوں کا سردار، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ مدینے کی حدود میں رہ کر ہی جو ہے جنگ کریں، لیکن جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو مدینے کی حدود سے باہر نکل کے ان سے لڑنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے اصرار کیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینے کی حدود سے باہر نکل کر یعنی ان سے لڑنے کو زیادہ فوقیت دی، اور آپ 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار کو احد میں پہنچے، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس جانب سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت بھی دشمن جو ہے پشت پر حملہ آور ہو جائے مسلمانوں پر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوں تو تیروں کے ذریعے سے ان کا حملہ دور کرنا اور ان سے مقابلہ کرنا، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق شامل تھا، جس نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی حدود میں رہ کر ہی آپ کو جنگ لڑنی چاہیے، اور جب اس کو اس بات کا یعنی حسد یہ کہہ لیں، اس کو اعتراض تھا کہ میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا، یہاں پہ نوجوانوں کی بات کو مانا گیا، اس کے عوض اس نے جو ہے چال چلی، اور اس نے کہا کہ جب تم پر دشمنوں کا حملہ ہو تو تم یہاں سے جو ہے منتشر ہو جانا، یہاں سے بھاگ جانا، اور اس میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ تو اس طرح اس نے ورغلایا مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ جو ہے 300 منافق اور بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے ان منافقوں کے سمیت 1000 تھی، اور جبکہ مشرکین کی 3000 تھی۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اپنے 300 منافق کو لے کر بھاگ نکلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم یعنی رکھا، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی، مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پر موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، کس کے؟ اس منافق کے کہنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی، جبکہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں رعب اور ہیبت یعنی دور کر دی مسلمانوں کے حق میں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو نقصان اس بات کا اٹھانا پڑا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سنبھالنے والی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔
نہ ہی منافقوں کے پیچھے لگ کر اپنی جان کو سمجھیں کہ ہماری جان جو ہے خسارے میں ہوگی، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے یعنی جنگ بدر کا ذکر فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیار اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار کی تعداد اور جنگی قوت میں مسلمان کہیں گنا زیادہ تھے، اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح اور کامرانی عطا فرمائی، تو جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعے کے دن ہوئی اور مسلمان 313 تھے، جبکہ کفار تقریباً 1000، اور بدر ایک کنواں ہے جو کہ ایک شخص سے بدر بن عامر نے کھدوا رکھا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہے۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا دار و مدار اس کے اثاثے پر نہیں ہوتا، ہم اسباب پر یعنی توکل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اسباب بھی وسائل کم ہو تو ہمارا توکل اللہ پہ ہو، اور جنگ بدر ہمیں اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا توکل اتنا زیادہ ہونا چاہیے صرف اللہ کی ذات پر، بے شک ہمارے پاس اثاثہ یا سامان یا اسباب ہو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کفار کے پاس اتنے یعنی ساز و سامان تھا، اتنا یعنی قوت تھی، اس کے باوجود ان کا اللہ پر توکل نہیں تھا، اور وہ جو ہے ناکام ہوئے، شکست کھا گئے اور مسلمان فتح ہوئے، کیونکہ ان کا توکل اللہ پر زیادہ تھا۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب مصطفیٰ، تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور توکل کرو۔ اس طریقے سے اللہ پر توکل کرنے اور صبر کرنے سے اللہ پاک غیب سے مدد عطا فرماتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کے نزول سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح یابی عطا فرمائی اور کفار کو شکست۔ اور یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی ہے نا، صرف تمہاری خوشی کے لیے، اور جو تمہارے دلوں میں خوف غلبہ اس چیز کا تھا کہ ہماری تعداد اتنی کم اور ان کی زیادہ ہے، تو اس پریشانی اور بے قراری کو دور کرنے کے لیے، اور ان سب کا یعنی وجہ کیا تھی ان سب کے پیچھے کہ کیونکہ تم نے اللہ پر توکل رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جتنے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، اسباب اور کم ہو، وسائل کم ہو، لیکن ہمارا توکل اللہ پر جو ہے اتنا پختہ ہو، اور صبر کے دامن کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ اب ایک آیت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ملے یا پھر یہ عذاب کے مستحق ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ اور اصفہان کے درمیان ایک جگہ بحر معونہ کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دیں۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا۔ ان کافروں کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ ان کے متعلق یہ آیت اتاری کیا، اور فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی دعا نہ کریں اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تربیت ہے جو رب العالمین نے خود فرمائی اور ہر جگہ اپنے حبیب مصطفیٰ کے کامل رہنمائی فرمائی۔ رکو نمبر 14 جو کہ آیت نمبر 137-43 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہی سود کی ممانعت کا ذکر ہے کہ سود حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ مسلسل عمل جاری رہتا، یعنی سامنے والے کو اتنا مقروض کر دیا جاتا کہ وہ نہ ہی پیسے دے پائے اور اس کے اوپر مزید پیسے پہ پیسے جو ہے اس کے ذمہ آتے رہیں، اور جب وہ نہ دیں تو پھر وہی لڑائی جھگڑے فساد بھرپا کیا جاتا۔ دیکھیں سود حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ سود سے متعلقہ بہت سی وعیدیں بھی ہیں، جس میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے کہ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کے معاملات کو لکھنے والے اور سود کے حوالے سے گواہی دینے والے اور سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب اس میں برابر کے گناہ گار ہیں۔ اور اہل ایمان والوں کو اللہ پاک نے جو ہے یہاں پر تہدید دی ہے کہ وہ تو قطعاً اس کام کے قریب بھی مت آئیں، کیونکہ یہ کفر کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ واضح ہے سود حرام ہے اور حرام کو حلال جان کر اس کو عمل میں لانا تو یہ کفر کے ہی مقابل آتا ہے۔ اللہ پاک مزید آگے وہ لوگ جو راہ راست پر رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حق میں جنت کی کچھ عظمتوں کا بیان فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی کچھ وسعت اس طرح بیان فرمائی گئی کہ لوگ سمجھ سکیں کہ
کہ وہ لوگ جو سب سے وسعت والی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہے آسمان یا زمین۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام انسانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو وہ وسعت بنے گی، اور اسے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا گیا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ مراد یہ کہ جنت کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، بالکل ایسے ہی ہمارے نزدیک ہماری آنکھوں کے حدود کا معیار یہی ہے کہ ہم جہاں تک آسمان کو دیکھ سکیں، زمین کو دیکھ سکیں اور اتنی وسعت ہماری آنکھوں میں سما سکے، لیکن اتنی لاوسعت ہے، لامحدود زمین کی مقدار ہے، تو جنت کی یعنی وسعت اس سے بھی زیادہ کہیں ہوگی اور آسمان کی بھی، تو اس کا ہماری عقل اس کا معائنہ نہیں کر سکتی۔ تو ایسی جنت کے طلبگار بنو نا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جنت کی وسعت اور اس کے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ان کے حقدار کا بھی ذکر کر دیا، متقین ان کے 4 اوصاف بیان کر کے۔ نمبر 1 کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے اور احسان کرنے والے۔ متقیوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، اور یہاں مزید ان کی ایک کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ ان سے اگر کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوری اللہ عز و جل کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے عوض جو ہے بہت یعنی 2 شان نزول آتے ہیں، جس میں سے میں آپ کو ان شارٹ ایک بتاتی ہوں کہ ایک کھجور فروش شخص تھا، اس نے ایک حسین عورت کو کھجور خریدتے ہوئے کہا کہ دکان میں اس سے بہتر جو ہے گھر میں میری کھجوریں موجود ہیں، تو اسی بہانے سے اس کو گھر لے گیا اور گھر لے جا کے اس کا ہاتھ جو ہے ہاتھ بوسہ اس نے دیا، اور جو ہی اس نے بوسہ دیا تو اس کو بعد میں اس اپنی حرکت پر شرم آئی، اور وہ ندامت شرمندگی کے سبب سے اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، شرمندگی کے سبب سے اس نے یہ سارا معاملہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس آیت کا آیت نمبر 135 سے 136 پر نزول ہوا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے صدقے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ بخشنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے میں آپ کو بتا دوں، سچے دل سے توبہ کی جائے اور نادم ہو بندہ جو گناہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھر کے محبت کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے اور گناہوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا پیچھے کی آیت سے مناسبت ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کر کے بھی اپنے گناہ پہ نادم و شرمندہ نہیں ہوئے بلکہ سرکش مزید ہوتے، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کے احکامات کی جو ہے اطاعت نہ کی، تو اللہ پاک نے ان پر جو ہے عذاب مسلط فرمایا اور ان کی آبادیوں کو پلٹ دیا، جن کے نشانات آج بھی روح زمین پر موجود ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے کچھ طریقے پہلے برتاؤ آ چکے ہیں، یعنی لوگوں کے ایسے برتاؤ جو اللہ کی نافرمانی کے سبب سے تھے، تو زمین میں چل کر تو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا اور جھٹلانے والوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا۔ مزید آگے اللہ پاک نے غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو شکست ہوئی اس پر اللہ پاک نے انہیں تسلی دی کہ جس طریقے سے دیکھو کہ کفار جب غزوہ بدر میں شکستی کا عالم ان پہ ہوا تو انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ بدلے کی آگ ان کے اندر جاگ اٹھی، اور انہوں نے لڑنے کے لیے دوبارہ تمہارے لیے جو ہے آمنا سامنا اور جنگ کا اعلان کیا، تو تم کس لیے سستی کی یعنی مظاہرہ کر رہے ہو، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ کی راہ میں چل پڑے تو اسے افسودہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ پہ پختہ ایمان رکھنا چاہیے، تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، تو خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کو ہر طرف سے فتح اور نصرت حاصل ہوئی۔ مزید یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد رکھو اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، شکست کی صورت میں، تو یاد رکھو غزوہ بدر میں جو ہے کافروں کو بھی یہی تکلیف پہنچی تھی، اور یہ دن یعنی یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی وہ فتح کبھی تم فتح حاصل کرو گے، اور اس میں بھی تمہارے لیے حکمت ہے اگر تم شکست ہوتے ہو، کیونکہ اس طرح اللہ پاک جو ہے اہل ایمان والوں کو بھی پہچانتا ہے، یہ ان کے اوپر آزمائش آتی ہے کون اس حال میں بھی صبر اور استقامت کا پیکر
قائم رکھتا ہے اور کون بزدل ہے، کون پھر جاتا ہے، اور کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا جو ہے رتبہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اور برے حالات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، برے حالات آئیں تو وہ بھی انسان کو بہت بہترین سیکھ دے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھے حالات آئیں تو اللہ کا شکر گزار بنیں، برے حالات آئیں تو اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہیں۔ اس بات کا خلاصہ اللہ پاک بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور وہ پھر سے جو ہے اللہ کی راہ میں اطاعت والے کہلاتے ہیں، اور اسی کے برعکس کفار جو کہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں فرماتے، نافرمانی کرتے ہیں اور اہل ایمان والوں کو قتل کرتے ہیں، ان سے جنگ لڑتے ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنی بربادی کا جو ہے سودا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے کسی انسان کے سبب سے، تو یہ سوچ کے معاف کر دینا چاہیے کہ وہ ہمیں تکلیف تو دے رہا ہے، وہ تکلیف ہمیں نہیں دے رہا بلکہ وہ اپنے لیے خود بربادی کا سامان جو ہے، خسارے کا سامان جمع کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں جو سیکھ لی تو اس کے سبب سے ہم نے اللہ کی جو ہے رغبت اور اللہ کی قرابت حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ زمانے میں چلنے کا طریقہ سیکھا، اور بہت سے معاملات میں ہمارے لیے آسانی ہوئی، اور اس کی اس حرکت کے سبب سے اس کے پلڑے میں جو نیکیاں تھیں وہ ہمارے پلڑے میں آ گئیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں تو انہیں کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، اللہ پاک نے پیچھے بھی کہیں بار فرما دیا ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں سے، تمہارے مالوں سے، تمہاری اولادوں سے، تاکہ ہم جان سکیں کون ثابت قدم ہے، کون اللہ کو چاہنے والا ہے، تاکہ اس طرح اللہ پاک جو ہے اچھوں اور بروں یعنی منافقوں کو ہر طریقے سے جو ہے اللہ پاک جانچ لے کون کیسا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اگر غزوہ احد میں تمہیں کامیابی نہیں ملی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک حکمت کے تحت کبھی تمہیں فتح دے کے کبھی شکست دے کر تمہیں آزماتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جب کسی چیز کی خصوصیت کو یعنی اس کی عظمت کو دیکھ لیں تو پھر اس کی آرزو کرتے ہیں، اور جب ان کو اس میدان میں کھڑا کر دیا جائے تو بھاگتے ہیں۔ تو یعنی اللہ پاک نے فرمایا جب جو ہے بدر کے شہداء کے درجے اور ان کے مرتبے کو بلند پایا تو ایسے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی جہاد میں حصہ لیں گے، ہم بھی شہداء کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کرتے ہیں کیونکہ بدر کے معاملات وہ دیکھ چکے تھے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے، کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ گویا ایک تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے کہ ایسے معاملات مت کیا کرو۔